مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنیں تو لگے گا کہ یہ عالم ہی نہیں. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور کیا عام آدمی کسی عالم کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے؟ بھائی ہر چیز کو آپ لوگ پتہ نہیں کیسے گستاخی بنا لیتے ہیں. انہوں نے یہ اس پس منظر میں کہا تھا کہ بھائی وہ اتنے بڑے آدمی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی فقہی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے بہت بڑی سطح کا ہوتا ہے, بہت بڑا اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے, لیکن پبلک سپیکنگ یا عوامی خطاب یا آپ اس کو کہہ لیں کہ عوام کو متاثر کرنا یا عوامی خطاب میں جاذبیت پیدا کرنا یا کسی بھی چیز میں کوئی دوسرے سے کم زیادہ تو ہو سکتا ہے. تو اب کسی بھی بات کو پکڑ کے یہ کہہ دینا کہ اس نے فلاں کی گستاخی کر دی, فلاں کی گستاخی کر دی, پتہ نہیں یہ ٹرینڈ ہمارے دماغوں سے, یہ چیز ہمارے دماغوں سے کب نکلے گی. جو آدمی صبح شام مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا کہ مفتی تقی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو. اور یہ بات کہ بھائی ان کا بیان لگتا ہے جیسے کوئی عام آدمی بیان کر رہا ہے, کوئی تبلیغی بیان کر رہا ہے, اس میں گستاخی کا پہلو آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ تو کسی چیز میں کسی کو, ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے ایسے مدرس آپ کو مل جائیں گے جو کمال کے مدرس ہوتے ہیں, جو فقہ پڑھاتے ہیں, اصول فقہ پڑھاتے ہیں, تفسیر حدیث, لیکن آپ ان کو عوامی خطاب کے لیے بٹھائیں وہ بیان نہیں کر سکتے. تو اب اس کا کیا مطلب کہ آپ اس کی گستاخی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں تقسیم کی ہیں, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو پبلک سپیکنگ نہیں آتی. ماشاءاللہ وہ بہت زبردست بیان کرتے ہیں, ان کا خطاب بہت متاثر کن ہوتا ہے. لیکن ایک جو ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی کوئی بہت ہی, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ لے لیں, مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ خطابت میں کمپیئر کر لیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے, یا کوئی اس طرح کی کوئی اسپیکر, کوئی اس طرح کا خطیب, تو ظاہر ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں عوام زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں ان کے بیان سے, مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان سے اس درجے اٹریکٹ نہیں ہوتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی ایک کی گستاخی ہو رہی ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اس پس منظر میں لے جا کے گستاخی بنا دینا اور پھر اس پہ جناب فتوے لینا شروع کر دینا, اس چیز کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہیے. مفتی صاحب آپ سے یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے آن لائن فوریکس ٹریڈنگ میں ڈالر خریدے اور آن لائن فوریکس ٹریڈنگ شروع کی, اور میری جتنی جمع پونجی تھی اور کچھ رقم اور لوگوں کی تھی, ٹوٹل رقم 70 لاکھ بنتی ہے, جس میں 60 لاکھ دوسرے لوگوں کا ہے جو کہ میرے ذمہ واجب الادا ہیں, اور ساری رقم آن لائن ٹریڈنگ میں ضائع ہو چکی ہے, جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ آن لائن ٹریڈنگ حلال نہیں ہے. اب میرا کوئی کاروبار بھی نہیں, میرے اوپر بہت زیادہ لوگوں کا قرض بھی ہے جو کہ میں نے ان کو واپس کرنا ہے, اور اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں کوئی کاروبار کر سکوں. میں نے ابھی دوبارہ فوریکس ٹریڈنگ میں $100 انویسٹ کیے ہیں اور اب مجھے پروفٹ ہو رہا ہے. کیا اب اس پروفٹ سے میں اپنا سارا نقصان پورا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ بھی ہے اور رقم لینے والے بھی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو ہمارے, اور میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں, اور اس وقت میرے پاس کوئی کاروبار اور کوئی ذریعہ بھی نہیں کہ میں اپنا قرضہ واپس کر دوں. قاری عبدالوحید بکر سے $100 کی انویسٹمنٹ سے آپ 70 لاکھ روپے کیسے ریکور کریں گے؟ ایک ناجائز کام سے پہلے 70 لاکھ روپے آپ ڈبو چکے ہیں, دوبارہ اسی ناجائز کام میں آپ مبتلا ہوں گے, تو اس سے آپ کیسے ریکور کریں گے؟ اور $100 ہیں اور 70 لاکھ آپ کو ریکور کرنے ہیں, تو آپ $100 کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت ہیوی اماؤنٹ تو موجود نہیں ہے. آپ نے کوئی کرنا ہے, کوئی کاروبار کچھ کرنا ہے, تو کوئی جائز طریقہ کار اختیار کر لیں. آن لائن ارننگ کے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بہت سارے ایسے حلال جائز طریقے موجود ہیں کہ آپ ای کامرس کے ذریعے آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ وغیرہ مختلف طریقوں سے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ نے فوریکس ٹریڈنگ کے ذریعے ہی کمانا ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ تو جائز طریقہ نہیں ہے. یعنی پہلے ایک ناجائز کام کی وجہ سے آپ آلریڈی نقصان اٹھا چکے ہیں, دوبارہ وہ ناجائز کام کر رہے ہیں, تو اس میں آپ نفع کی امید کیسے رکھ رہے ہیں؟ تو ناجائز کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس طرح کسی کام سے نکالنا, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کوئی اور ایسا جائز کام تلاش کریں جس میں آپ کاروبار بھی کریں, وہ چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو, آن سائٹ ہو, لیکن جائز طریقہ ہو, حلال طریقے سے کریں. باقی قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش بھی کریں, دعاؤں کا اہتمام بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں کہ جو ناجائز اور غلط طریقے سے کاروبار کیا ہے, فوریکس ٹریڈنگ کی ہے, اس پر اللہ سے معافی بھی مانگیں. جواب مطلوب ہے گوہر الرحمان کاکڑ خانوزئی کوئٹہ سے, اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ کسی معذوری کی وجہ سے حج ادا نہ کر سکے اور بعد میں صاحب استطاعت نہ رہے, تو کیا اس سے فریضہ حج ساقط ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے وہ ساقط نہیں ہوتا, وہ ساری زندگی آپ پہ فرض ہی رہے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس کو ڈیلے نہ کریں, فوراً کر لیں. ہاں, اگر ایک آدمی اب غریب ہو چکا ہے اور اس نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح حج کر سکے لیکن نہیں کر سکا, تو پھر اس کو یہ حکم ہے کہ بھائی وہ وصیت کر لے مرنے سے پہلے کہ اگر اس کے ترکے میں سے اتنا کچھ بچتا ہے کہ ایک ثلث سے اس کا حج کیا جا سکے تو اس کے ورثہ اس کے ترکے سے حج کر لیں, اور اگر نہیں بچتا تو اس پہ توبہ استغفار کریں.
اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن حج ایک دفعہ فرض ہو جائے تو ساقط نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ بالوں میں کالی مہندی لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے قبل از وقت بال سفید ہو جائیں تو کالی مہندی کے ذریعے بالوں کو سیاہ کر سکتے ہیں، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ 40 سال سے پہلے اگر کالی مہندی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد پھر آپ کالا خضاب یا کالی مہندی نہیں لگا سکتے، کوئی اور کلر، لال کلر ہو، براؤن وغیرہ وغیرہ جو کلر ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں، بلیک کلر 40 سال کے بعد لگانا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب گلے میں تعویذ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں تعویذ اگر جائز کلمات پر مشتمل ہو، کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، جائز کلمات ہیں جس کا مطلب بھی معلوم ہے، مفہوم بھی معلوم ہے، تو ایسا تعویذ پہننا جائز ہے۔ لیکن ایسا تعویذ جس میں شرکیہ کلمات ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جو مبہم ہوں، جس کا مطلب ہی پتہ نہ چل رہا ہو، تو ایسا تعویذ پہننا جائز نہیں ہے۔